رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے فقہی مسائل کچھ عرض کرنے لگا ہوں جی۔ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً کھانے پینے جماع سے باز رکھنا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی رہنا ہونا شرط ہے۔ اور روزے کے 3 درجات ہیں جی۔ ایک عام لوگوں کا روزہ کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جماع سے روکنا۔ دوسرا ہے خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا ہے جی خاص الخاص کا کہ جمیع ما سوی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ سے اپنے کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ یہ 3 درجات ہیں روزے کے۔ اور روزہ 5 قسم کا ہے۔ پہلا فرض روزہ، دوسری قسم ہے واجب، تیسری قسم ہے نفل روزہ، چوتھی قسم ہے مکروہ تنزیہی، اور 5ویں قسم ہے جی مکروہ تحریمی۔ اب ان کے اوپر مختصراً سا میں عرض کر دوں۔ جو پہلی قسم ہے فرض روزے کی، فرض اور واجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک معین اور غیر معین۔ فرض معین جسے ادائے رمضان، یہ تو لازمی ہی ہیں، ادا کرنے ہی ہیں اور وقت مقررہ پر ادا کیے جائیں گے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گرمیوں میں روزے آ گئے ہیں تو اب گرمیوں میں نہیں رکھیں، ہم سردیوں میں رکھیں گے، یا سردیوں میں آ گئے ہیں، سردی بڑی ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، گرمیوں میں رکھیں گے، ایسا نہیں۔ اس کا وقت معین ہے، وہ لازمی اسی وقت ہی ادا کیے جائیں گے۔ فرض غیر معین جیسے قضاء رمضان اور روزہ کفارہ، یہ جو ہے کسی وقت بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، جو قضا ہو گئے وہ یا کفارے کے روزے۔ پھر واجب آ گیا جی دوسری قسم روزے کی، اس میں معین جیسے نظر معین، اور پھر آگے جی واجب معین جیسے نظر مطلق، اور نفل 2 ہیں، مسنون، نفل مسنون اور نفل مستحب، جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، اور ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں اور 15ویں، اور عرفہ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، 6 عید کے روزے، صوم داؤد علیہ السلام یعنی 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن نہ رکھنا، یہ صوم داؤدی بھی کہلاتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی، وہ روزے جو رکھنا مکروہ ہے، صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا بس، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نوروز اور مہرگان کے دن کا روزہ، یہ بھی مکروہ ہے۔ صوم دہر یعنی سارا سال ہی روزہ ہی رکھتے جانا، روزہ ہی رکھتے جانا، روزہ ہی رکھتے جانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ بھئی اگر سالہ سال ہی آپ کے روزے ہیں تو پھر رمضان شریف کی جو اصل ہے وہ تو فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح صوم سکوت یعنی جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں چپ کا روزہ، یہ بھی جائز نہیں۔ خاموش رہنے سے بہتر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، خاموش رہنے سے۔ صوم وصال کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے، یہ بھی مکروہ ہے۔ دوسرے دن پھر روزہ، ہاں جی، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب میں آپ کو روزے کے مکروہات کے بارے میں عرض کر دوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ بخاری شریف میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ظاہری بات ہے جو بندہ
बुरी बात नहीं छोड़ता, खाने पीने से क्या फ़र्क पड़ता है। फिर बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि उन्हें रोज़े से सिवाय प्यास के कुछ नहीं, और बहुत से ऐसे रात में क़याम करने वाले हैं कि उनको रात में क़याम करने में जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। और इसी की मिसाल इमाम तबरानी ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की है। रोज़े के दौरान ग़ीबत करना, चोली करना, बहतान लगाना, फोश गुफ्तगू करना, असल इन चीज़ों से मना करना भी है, सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं। खाना पीना तो रोक दिया, लेकिन ये चीज़ें नहीं रोकी तो फिर रोज़े की नूरानियत हुज़ूर कहते ख़त्म हो गई। फिर सिवाय भूख प्यास के उसको क्या मिला। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। इसको इमाम बहकी ने, अबू उबैदा और इमाम तबरानी ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत की कि मेरे आका जी ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सफ़र है, यानी ढाल है, जब तक उसे फाड़ा न जाए। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह किस चीज़ से फाड़ेगा? इरशाद फरमाया, झूठ या ग़ीबत से। तो रोज़े की हालत में झूठ और ग़ीबत भी बिल्कुल जायज़ नहीं। दो मकामात पर झूठ बोलना जायज़ है। एक मकाम जहाँ पर कोई लड़ाई हो गई हो, सुलह करवाने के लिए ये जायज़ है। फिर दूसरी बात, बीवी अगर बिल्कुल जलाल में और बिल्कुल गुस्से में आ जाए और घर में जनाब तांडव खड़ा हो जाए, उस वक्त उसको मनाने के लिए भी बंदा बोल सकता है, हाँ जी, लेकिन किसी को धोखा देने के लिए नहीं। इमाम इब्न खुज़ैमा ने, इब्न हिब्बान ने और इमाम हाकिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा इसका नाम नहीं कि खाने पीने से बाज रहना हो, रोज़ा तो ये है कि लोग बेहुदा बातों से बचा जाए। झूठ बोलना, ग़ीबत करना, लोग बातें, बेहुदा बातें करना, इनसे भी बिल्कुल बचा जाए। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ेदार को मुबाशरत करने के बारे में सवाल किया, ठीक है नहीं। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। फिर एक दूसरे साहब ने अर्ज़ की, यही हाज़िर होकर अर्ज़ की, यही सवाल किया, तो उन्हें मना फरमाया। जिनको इजाज़त दी थी बूढ़े थे, जिनको मना फरमाया जवान थे। मुबाशरत सिर्फ़ वजीफ़े ज़ौजियत को नहीं कहते, मुबाशरत गले मिलने, बोसो किनार करने को भी मुबाशरत कहते हैं। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान को अपनी बीवी के नज़दीक जाने से मना किया, नहीं करना, गले नहीं मिलना। बूढ़े आदमी को इजाज़त दे दी, ठीक है तुम कर सकते, उनके ऊपर काबू है, वो काबू कर सकते हैं, लेकिन जवान आदमी नहीं कर सकते। ये रमज़ान शरीफ में कई ऐसे सवालात जो है मुझसे हुए हैं कि हम इकट्ठे सोए हुए थे जी, तो बस इस तरह के मामलात ख़राब हो गए, अब क्या किया जाए। तो जब हुजूर ने मना किया है तो ऐसा अमल क्यों करना है जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाए, हाँ जी। तो फिर उनका कफ़ारा देना पड़ता है, और कफ़ारा 2 महीने के या मुसलसल रोज़े रखे या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने, इमाम तिरमिज़ी ने आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रावी कहते हैं कि मैंने बेशुमार मरतबा मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में मसवाक करते हुए देखा। रोज़े की हालत में मसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, पेस्ट करने से टूट जाएगा। टूथपेस्ट या पाउडर इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाएगा, वो न इस्तेमाल की जाए। मसवाक की अपनी एक जो है वो बरकतें हैं। हज़रत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से ये मसला पता चला, इन अहादीस मुबारका से, कि झूठ, चुगली, ग़ीबत, गाली देना, बेहुदा बात, किसी को तकलीफ़ देना, कि ये चीज़ें वैसे भी नाजायज़ और हराम हैं, रोज़े में और ज़्यादा हराम, और इनकी वजह से रोज़े में कराहत आती है। रोज़ेदार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है। किसी चीज़ को चबाए, ऐਵੇਂ चबाते रखना, कोई चीज़ मुंह में डाल के चबाते रखना, ये भी जायज़ नहीं। एक सूरत में जायज़ हो सकती है, उस औरत के लिए जो खाना बना रही है और जिसका शौहर इतना बदमिजाज हो कि नमक में थोड़ी सी भी कमी बेशी अगर आएगी तो वो उसके लिए
سب لڑائی کا جھگڑا بن نمک کم تینوں نہیں پتا ہے جی تو نمک نہیں چیک کر سکتی سی بد مزاج آدمی تو اس عورت کے لیے پھر حکم ہے کہ ایسے لے کے چیز زبان پہ رکھے اور پھر تھوک دے. چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیالی میں ڈال کے شروع ہو جائے, یہ چکھنے کا مطلب نہیں ہے. چکھنے کا مطلب یہ ہے بس نمک مرچ زبان پہ رکھے, ٹیسٹ کرے اور اس کو تھوک دے. ایسے بندے کے لیے, ایسی عورت کے لیے جائز ہے, اس شوہر اپنا عورت کے لیے بھی اور باندی کے لیے بھی. یا پھر وہ آج کل دور ہے اس کا خان صاحبوں کا کوک رکھنے کا ہے جی, تو وہ کوک دیکھے کہ میرا افسر جو ہے وہ بد مزاج ہے, اگر اس میں کمی بیشی ہوئی تو وہ پھر ہمارے لیے جھگڑے کا اور بد مزاجی کا سبب بنے گا, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ چیک کر لے. ایک پھر کہتے ہیں کہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا, کوئی نرم غذا نہیں اسے جو کھلائی جائے, نہ حیض و نفاس والی یا کوئی بے روزہ ایسی عورت بھی نہیں ہے جو اسے چبا کر دے دے, تو بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کا دودھ نہیں آ رہا ہوتا اور اس نے اور کوئی چیز بھی کھلانے کے لیے نہیں, تو گھر میں جو چیزیں نرم ہیں اس کو کھلانے کے لیے بچہ بھی زیادہ چھوٹا ہے, اگر چبا کے نہیں دے گی تو وہ نہیں کھا پائے گا, اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا. تو ایسی عورت کے لیے بھی اجازت ہے وہ منہ میں چبا کے بچے کو کھلا دے, پھر خود نہ کھائے باہر نکل دے. چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورے میں ہے, یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لینا, کہ یوں ہو تو کراہت تو کیسی, روزہ ہی جاتا رہے گا. اگر تو کھا لیا تو پھر تو مکروہ تو ایک طرف رہا, روزہ ہی ختم ہو جائے گا. بلکہ کفارے کے شرائط پائے جائیں گے تو کفارہ بھی لازم ہوگا. بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کے مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں, پھر اس میں حلق میں کچھ نہ جانے پائے. کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا, تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, دکانداروں کو بھی اور خریداروں کو بھی. دکاندار وہ جان بوجھ کر خراب چیزیں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر ان کو دے دیتے ہیں, گھر میں جا کے پتہ چلتا ہے چیز خراب آ گئی, پھر بیگم صاحبہ کا عتاب ہمیں الگ سے جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. چیز کا عیب بتا کر بیچنے میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے, اور اس طرح کی گئی کمائی کہ دھوکے سے کسی کو خراب چیز دے دی, ایسی کمائی جائز نہیں ہے, ایسی کمائی بالکل جائز نہیں ہے. دوسری کہ جو اکثر ریڑھیوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اور دکانوں پہ چلے جاتے ہیں, ایسی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لی, ایسی چیز کھانا شروع کر دیا, یہ بھی جائز نہیں ہے. بغیر کسی کی اجازت کے آپ اس کی چیز میں سے کچھ نہیں کھا سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہو کہ تلوا لو اور اس میں سے کھا لو, یا پھر اس کی اجازت لو. جس کا مال ہے کھانے سے پہلے چنے پڑے ہیں تو ایسے اٹھا کے منہ میں ڈال لی, مونگ پھلی پڑی ہے تو ایک دو دانے اٹھائے منہ میں ڈال لیے, گنیریاں پڑی تو ایک اٹھائی کھا لی. بھائی آپ بغیر اجازت کسی کا مال کھا رہے ہو, یہ تو حرام ہے. تو فعل حرام کر کے آپ کیسے جو ہے سکون سے رہ سکتے؟ نہیں, اس کی اجازت لو, یا پھر اپنی چیز خرید کر اس کو استعمال کرو, ٹھیک ہے نہیں. بلا عذر چکھنا مکروہ بتایا گیا ہے. یہ فرض روزے کا حکم ہے, نفل میں کراہت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو. نفلی روزے کے اندر بندہ یہ مکروہ عمل نہیں ہے بشرطے کہ اس کی حاجت ہو. عورت کا بوسہ لینا, گلے لگانا, بدن چھونا مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا. اور ہونٹ اور زبان وغیرہ کے ساتھ لمس کرنا بھی مکروہ ہے. یوں ہی مباشرت فاحشہ یہ تو بالکل ہی ختم کر دے گی نا, مباشرت فاحشہ تو بالکل ہی روزہ ہی ختم کر دے گی نا. تو ویسے ہی یہ میں نے حدیث پاک عرض کر دی. غلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا, داڑھی مونچھ پہ تیل لگانا, سرما لگانا مکروہ نہیں, مگر جب کہ زینت کے لیے سرما لگایا, اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے گی, حالانکہ ایک مونچھ داڑھی ہے. تو یہ دونوں باتیں بغیر روزہ بھی مکروہ ہیں اور روزے میں بدرجہ اولا. ہم سرما کیوں لگاتے ہیں؟
ہم یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے۔ حضور کی سنت کی نیت سے جو بھی آپ عمل کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ حسن کو نکھارنے کے لیے یا پھر چیزوں کو بڑھانے کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، فضول خرچی میں آئے گا۔ سنت ادا کریں، ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ داڑھی کے بارے میں ذکر ہوا تو مرد کے لیے تو جو ہے ضروری ہے داڑھی رکھے، تاکہ عورت میں اور مرد میں فرق ہو جائے، مرد کی زینت ہے۔ میرے رب کریم نے ایسا نظام بنایا ہے، 70 سال اگر کوئی شیو کرے نا، 71ویں سال چھوڑے گا نا تو داڑھی پھر آ جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے چہرے پہ بال ہوں، یہ داڑھی ہو، حضور کی سنت ہو۔ بندہ ساری زندگی رب کے ساتھ جنگ کرتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بال تو پھر بھی نکل ہی آتے ہیں نا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مردوں کی بھی شیو کر رہے ہوتے ہیں، مردوں کو بھی شیو کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، جانے دو یار، مرد میں اور عورت میں فرق تو ہونا چاہیے نا۔ میرا رب چاہتا تو یہاں پہ بال ہی نہ آتے، یہاں پہ آنے کا مقصد تو ایک ہی نہیں، اس کائنات عالم کا سب سے خوبصورت ترین چہرہ تیرے میرے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ نص سے موجود کہ رب سونا اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اور جس چہرے کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس چہرے کے اوپر میرے رب نے یہ پسند کیا ہے، خوبصورت ترین چہرہ۔ رب سونا چاہتا ہے کہ اس چہرے کے اوپر یہ بال ہو۔ حضور کی باقی سنتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضور نے پہلے کیا بعد میں نہیں کیا، حضور نے یہ عمل پہلے کیا بعد میں نہیں کیا، بعد میں کیا پہلے نہیں کیا، لیکن ایک چیز یہ ایسا عمل ہے جو آج بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے اوپر ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک کی اختلاف کی اس میں کوئی گنجائش نہیں، کسی بھی مسلک سے آپ پوچھیں۔ پھر آپ داڑھی جو مڈواتے ہیں، آج جا کے سوچئے گا کس کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تو اللہ رسول تو داڑھی سے خوش ہوں گے، اگر اللہ رسول کے خوش کرنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ رسول داڑھی سے خوش ہوں گے۔ اگر اللہ رسول کو آپ نہیں خوش کر رہے تو میرے بابو پھر آپ خود ہی فیصلہ کرنا، اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو، اس کے حبیب کا نام کیوں لے رہے ہو، اگر آپ اس کو خوش ہی نہیں کرنا چاہتے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔